وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. في الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد لیٹنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھے فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے داہنی کروٹ پر۔ احناف کہتے ہیں تہجد پڑھنے کی وجہ سے اگر بہت تھکن ہو گئی ہو، یہ لیٹنا ان لوگوں کے لیے، اور یہ لیٹنا سنن عادیہ میں سے ہے۔ عادتاً طویل نماز ہوتی تھی حضور کی تہجد کی، تھکن ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لیٹنا سنن تشریعیہ میں سے ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیٹنا واجب ہے، اور بعض فقہا تو فرماتے ہیں کہ صحت فرد کے لیے شرط ہے، ورنہ تو اس کی فرد نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ شوافع کا مستدل فَلْيَضْطَجِعْ امر کا صیغہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سنن تشریعیہ میں سے۔ احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ امر کا صیغہ ذکر کرنا یہ عبد الواحد ابن زیاد راوی کا تفرد ہے۔ اصل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کرنا مقصود ہے۔ دوسری سطر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اذا صلی رکعتي الفجر فی بیتہ اضطجع علی یمینہ، تو یہ روایت فعلی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ صحیح ہے بنسبت امر کے صیغے کے، اور یہ شاذ روایت ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں شاذ کی مثال میں یہی روایت ذکر کی ہے، اذا صلی احدکم رکعتي الفجر فلیضطجع علی یمینہ، یہ شاذ ہے۔ اور عبد الواحد راوی اعمش سے جب بیان کرتے ہیں تو ان کی روایت متکلم فی ہوتی ہے، یہاں پر عبد الواحد ابن زیاد اعمش سے ہی بیان کر رہے ہیں۔ لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لیٹنا حضور کا فعل ہے، اور یہ سنن عادیہ میں سے ہے، تشریعیہ میں سے نہیں۔ اور اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ امر شفقت ہے، امر ارشادی ہے، وجوبی نہیں ہے، تشریعی نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ یہ تشریعی امر نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کا اس پر تعامل نہیں ہے۔ اگر امر تشریعی ہوتا تو صحابہ کا اس پر عمل ہوتا، لیکن صحابہ کا اس پر عمل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض نے تو اس لیٹنے کو بدعت ہی قرار دے دیا، لیکن یہ صحیح نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیٹنا ثابت ہے۔
پھر یہ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد اس روایت میں لیٹنا مذکور ہے، اور اس روایت کو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے شاگرد بیان کرتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی امام زہری کے شاگرد ہیں، وہ یہ لیٹنا تہجد کے بعد سنت سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ لیٹنا رات کے تعب اور تھکن کی وجہ سے ہے، تہجد ادا کرنے کی وجہ سے، سنت ادا کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جی باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي الباب عن ابن بحيرة وعبد الله بن عمرو بن عبد الله بن سرجس وابن عباس بن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن وهكذا روى أيوب ورواه ابن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن حارثة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حماد بن زيد بن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه، والحديث المرفوع أصح عندنا. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أقيمت الصلاة لا يصلي الرجل إلا المكتوبة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جب نماز قائم کی جائے، نماز کی اقامت ہو، تو نماز نہیں ہے مگر فرض نماز، یعنی سنت ادا نہیں کی جائے گی۔ چار نمازوں میں تو یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ فجر کی نماز میں اختلاف ہے کہ اگر فجر کی اقامت ہو جائے اور کوئی ایسے وقت پہنچے تو پھر کیا حکم ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ کسی جانب میں سنت فجر ادا کر لے، پھر شریک ہو۔ ہاں اگر آنے کے بعد اندیشہ یہ ہو کہ جماعت ہی چھوٹ جائے گی تو پھر سنت پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر جماعت مل جائے گی یا ایک رکعت چھوٹ جائے گی، ایک مل جائے گی، تو بھی سنت پڑھنے کی گنجائش احناف کے یہاں ہے کہ وہ سنت پڑھ لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی سنت فجر پر زور دیتے ہیں احناف کی طرح۔ دلیل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا جاتا بعض مرتبہ حضرت نافع فرماتے ہیں تو وہ اٹھتے، جب حاضر ہوتے تو اقامت ہو رہی ہوتی تو بھی وہ سنت فجر پہلے ادا کرتے، اس کے بعد جماعت میں شریک ہوتے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو الدرداء، ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہم سے
ان کا عمل یہی منقول ہے کہ وہ فجر کی اقامت کے بعد بھی سنت فجر ادا کرتے تھے۔ تو ان حضرات صحابہ کا عمل روایت کی تشریح کرتا ہے کہ فجر کی نماز کے اندر سنت پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ میں اگر اقامت ہو جائے تو سنت ادا نہیں کی جائے گی، فرض میں شمولیت ہوگی، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سنت ادا نہیں کی جائے گی اگر اقامت ہو جائے، فجر میں اقامت ہو جائے تو بھی سنت ادا کی جائے گی۔ پھر اس روایت کے عموم پر شوافع کا عمل نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ تو اگر مسجد کے پاس کسی کا گھر ہے اور مسجد کے اندر اقامت ہوئی، اس شخص نے سنا اقامت ہو رہی ہے اور اس نے اپنے گھر میں جلدی سے سنت پڑھی اور مسجد میں آ کر شریک ہو گیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست ہے۔ حالانکہ الفاظ ہیں اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم کی جائے، اقامت ہو، تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض کے، تو گھر میں پڑھنے پر اس کو درست قرار دیتے ہیں، حالانکہ اقامت ہو گئی۔ تو دوسری روایات مؤکدہ کی وجہ سے جس میں بہت تاکید آئی ہے، لا تدعوہما ولو تردتکم الخیل، ان 2 رکعات سنت فجر کو نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تم کو روند ڈالیں، اس جیسی مؤکد روایت کی وجہ سے حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ سنت فجر ادا کی جائے گی، البتہ یہ ہے کہ جماعت چھوٹنے نہ پائے، جماعت مل جائے۔ جی تو بھی گنجائش ہے۔ جی نہیں، دوسری رکعت مل جائے، دوسری رکعت مل جائے تو سنت پڑھ لیں۔ باب ما جاء في من تفوته ركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن جده قيس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بالصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجدني يصلي فقال مهلا يا قيس فصلاتان معا قلت يا رسول الله إني لم أكن ذكرت ركعتي الفجر قال فلا إذن قال أبو عيسى حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه إلا لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد وقال سفيان بن عيينة زید کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کچھ تو جی وقال سفيان بن عيينة سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد حديثا فإنما يروى هذا الحديث مرسلا وقد قال قوم زکریا کیوں ایک آنکھ بند کر لی؟ دیکھتے دیکھتے درد ہو گئی جی۔ وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلي الرجل ركعتين بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس. قال أبو عيسى وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقيس هو جد يحيى بن سعيد ويقال هو قيس بن عمرو ويقال
وقال وقيس بن فهد وإسناد هذا الحديث ليس متصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس وروى بعضهم هذا الحديث عن سالم بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ورأى قيسا. باب ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح. 2 رکعات سنت فجر جس کی چھوٹ جائیں فجر کی نماز سے پہلے تو 2 رکعات سنت پڑھ لے صبح کی نماز کے بعد. یہ باب ہے. محمد ابن ابراہیم اپنے دادا قیس سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نماز قائم کی گئی، میں نے آپ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو مجھے پایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا قیس، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ اے قیس، کیا دونوں نمازیں ایک ساتھ؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فجر کی 2 رکعات سنت نہیں پڑھی تھی، وہ سنت پڑھ رہا ہوں. قال فلا اذن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن. فلا اذن کا مطلب شوافے کہتے ہیں فلا باس اذن، تو پھر کوئی حرج نہیں. طلوع شمس سے پہلے بھی اگر 2 رکعت سنت جو فجر کی 2 رکعت سنت چھوٹ گئی وہ پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں. احناف کہتے ہیں فلا تصلی اذن، پھر بھی اگر چھوٹ گئی ہے پھر بھی وہ 2 رکعت طلوع شمس سے پہلے نہ پڑھو، فلا اذن. اگر اس کا مطلب لیا جائے فلا باس اذن، تو پھر کیا جواب ہے احناف کا؟ تو احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسناد ھذا الحدیث لیس بمتصل، اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے، یعنی روایت منقطع ہے، لہذا اس سے نماز پڑھنے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ فلا اذن کے معنی فلا تصلی اذن کے ہیں، اور فلا تصلی اذن کی تائید ہوتی ہے بعد والے باب سے. بعد والے باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیہما بعدما تطلع الشمس، جس نے فجر کی 2 رکعات سنت نہ پڑھی ہو تو پڑھ لیں طلوع شمس کے بعد. احناف اسی کے قائل ہیں کہ طلوع شمس کے بعد پڑھی جائے گی، طلوع شمس سے پہلے 2 سنت نہیں پڑھی جائیں گی. لہذا فلا اذن کا مطلب فلا تصلی اذن لیا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا انی لم اکن رکعت رکعتي الفجر فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومضى ولم یقل شیئا، آپ خاموش رہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا خاموش رہنا حضرت قیس کے نماز پڑھنے کی تائید کرنا ہے کہ اچھا تو وہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس لیے حضور خاموش رہے اور کچھ نہیں کیا اور چلے گئے. بہرحال 2 رکعت اگر کسی کی چھوٹ جائے اور طلوع شمس کے بعد پڑھے تو اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال بھی نہیں ہے. اور روایت میں طلوع شمس کے بعد قضا کے بارے میں کہا بھی گیا ہے. جی
باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عن عمرو عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن مهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. قال وليس هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه فعله. العمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وابن باز. قال ولا نعلم احدا رواه هذا الحديث عن همام في هذا الاسناد نحو هذا الا عمرو بن عاصم الكلابي. والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن مهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. یہ باب ہے 2 رکعات سنت کے اعادے کے بارے میں طلوع شمس کے بعد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. جمیل سن رہے ہیں نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 2 رکعات فجر کی نماز جس نے نہیں پڑھی تو طلوع شمس کے بعد پڑھ لی. اس روایت کی سند پر ایک اعتراض ہے کہ سند میں عمرو بن عاصم ہے اور یہ روایت ان کا تفرد ہے. لہذا حناف اس سے کیسے استدلال کرتے ہیں؟ یہ تو متفرد ہیں اس میں بیان کرنے میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمرو بن عاصم صدوق ہیں، ان کی روایت درجہ حسن سے کم کی نہیں ہوتی، لہذا قابل استدلال ہے. جی آگے. باب ما جاء في الاربع قبل الظهر. وبه قال حدثنا ابو دار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن بكرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 بعدها ركعتين. وفي الباب عن عائشة وام حبيبة رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن. حدثنا ابو بكر العطار قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث والعمل على هذا عند أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر 4 ركعات وقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي وأحمد. ظہر سے پہلے 4 رکعات کے بارے میں یہ باب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھتے تھے، اس کے بعد 2 رکعات. اکثر روایات میں ظہر سے پہلے 4 رکعات سنت کا ذکر ہے. لہذا حنفی اور مالکیہ کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعات ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی یہی ہے، بلکہ مہذب میں تو یہی ایک روایت مذکور ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت یہ ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کہ ظہر سے پہلے 2 رکعات ہیں. اور جس روایت میں 4 رکعات کا ذکر ہے تو وہ 2 سلام سے ہے. تو یا تو صرف 2 رکعات پڑھی جا سکتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یا 4 پڑھنا ہو تو 2 سلام سے. دونوں طریقے درست ہیں شوافی کے نزدیک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل بعد میں آنے والے باب میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
रकातैन क़ब्ल ज़ुहर व रकातैन बादा। ये इमाम शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मुस्तदल है। इब्ने जरीर तबरी फरमाते हैं दोनों बातें साबित हैं, 2 रकात भी और 4 रकात भी ज़ोहर से पहले। लिहाजा गुंजाइश है चाहे 2 पढ़ें और चाहे 4 पढ़ें। अहनाफ कहते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ोहर से पहले 4 रकात बयान करती हैं, और एक रिवायत में वही ज़ोहर से पहले 2 रकात भी बयान करती हैं। लिहाजा 2 रकात महमूल हैं सलातुज़ ज़वाल पर। ज़वाल के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे, और रिवायत में है कि ज़वाल के वक्त आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, तो वो सलातुज़ ज़वाल पर मामूल है 2 रकात। उसके बाद 4 रकात पढ़ते थे, वो ज़ोहर की 4 रकात सुनन क़ब्लिया हैं। इससे पहले भी 4 रकात वाली रिवायत गुजरी है। बाबु मा जा फी मन सल्ला फी यौमिन व लैलतिन सिनतै अशरत रकातम मिनस सुन्नति मा लहु मिनल फज़ल। उसमें भी है मन साबर अला सिनतै अशरत रकातम मिनस सुन्नति बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह 4 रकातिन क़ब्ल ज़ुहर। और ये रिवायत जो यहाँ पर गुजरी 4 रकात, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत। अहनाफ ने उसको इख्तियार किया है। जी। अब मजा फिर रकातैन बाद ज़ुहर वह हदीस अहमद बिन मनीह और इस्माइल बिन इब्राहीम अन अय्यूब अन्ना कान अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सल्लैतु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकातैन क़ब्ल ज़ुहर व रकातैन बअदहा। क़ाल अबू जाबिर अन अली व आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल अबू ईसा अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस हसन सहीह। इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, फरमाया नमाज पढ़ी मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 रकात ज़ोहर से पहले। बाज़ फ़ुक़हा अहनाफ ने फरमाया कि तहियतुल मस्जिद पर उसको मामूल किया जाएगा, इसलिए कि 4 रकात भी साबित है, 2 भी साबित है, तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद है, 4 रकात सुनन क़ब्लिया है, और 2 रकात ज़ोहर के बाद। जी। قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العبدي المروزي قال حدثنا عبد الله بن رافع عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي ركعا قبل الظهر صلاهن بعدها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك عن الوجه فرواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ولا أعلم أحد رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. थोड़ी देर में खाना हो जाएगा, क्या है वो खाना खाने के लिए चले। बैठे बैठे हैं, बहुत परेशानी है जब। जी। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر 4 بعدها 4 حرمه الله تعالى على النار.
بس چلو بعد میں پڑھیں۔